اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کو ایسی بے مثال خوبصورتی اور حسن عطا کی گئی تھی کہ تاریخ انسانی میں آج تک آپ کے حسن کی مثال دی جاتی ہے۔ شاعر اپنی شاعری اور قصہ گو اپنی قصہ کہانیوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا ذکر کثرت سے کرتے آئے ہیں۔ حسن اور خوبروئی کا کوئی پہلو ایسا نہ تھا جو آپ میں نہیں تھا۔ یوسف علیہ السلام کی نیک اخلاق، بردباری اور نرم مزاجی نے آپ کے حسن و خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ کوئی شخص بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلی مرتبہ دیکھنے پر ہی آپ کا حسن کا قائل ہو جاتا، مگر آپ کی اس بے مثال خوبصورتی کا ایک عالمناک پہلو یہ بھی تھا کہ اسی حسن کی وجہ سے آپ کی زندگی بہت سی مشکلات کا شکار ہوئی اور آپ کا حسن ہی آپ کے لیے مصائب اور آزمائشوں کا سبب بن گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا والد کا نام یعقوب علیہ السلام تھا، جو خود ایک جلیل القدر نبی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور معصومیت کی وجہ سے آپ کو ان سے زیادہ محبت تھی اور آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے دوسرے بیٹوں پر فوقیت دیتے تھے۔ لہٰذا حسد میں آ کر ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے دور صحرا میں انہیں ایک کنویں میں پھینک دیا اور گھر آ کر یعقوب علیہ السلام کو جھوٹ بولا کہ ایک بھیڑیا انہیں چیر پاڑ کر کھا گیا۔ اس پر آپ یوسف علیہ السلام کی قمیض لے کر روتے روتے اپنے حجرے میں چلے گئے۔ آپ کافی عرصہ یوں ہی روتے رہے اور اپنے بیٹوں سے ناراض رہے۔ ادھر ایک قافلہ جب اس کنویں کے پاس سے گزرا تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو وہاں سے باہر نکالا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ نہایت ہی حسین و جمیل بچہ ہے، لہٰذا آپ کو مصر کے بازار لے گئے تاکہ انہیں بطور غلام بیچ کر کچھ رقم حاصل کر سکے۔ عزیز مصر نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ بہت متاثر ہوا اور اچھی قیمت دے کر انہیں خرید لیا اور انہیں اپنے محل لے آیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس غلام کو اچھی طرح پرورش کرو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ عزیز مصر کا اصل نام عطفیر ابن روحیب تھا اور وہ مصر کا وزیر مملکت تھا اور اس کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے محل میں زلیخا کی نگرانی میں پلے بڑھے اور جوان ہوئے۔ جب آپ پر عالم شباب آیا تو خوبصورتی و حسن میں مزید اضافہ ہو گیا۔ عالم یہ تھا کہ جو کوئی بھی آپ کی پرنور چہرے کی طرف دیکھتا تو اس پر سے نظر ہٹانا مشکل ہو جاتا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دنیا بنی تو حسن کے 3 حصے کیے گئے، جن میں ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا، ایک حصہ ان کے والدہ کو دیا گیا اور ایک حصہ پورے دنیا میں تقسیم کیا گیا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا آپ کی خوبصورتی اور حسن کے ساتھ دیانت، شرافت، پاکیزگی اور سچائی سے بھی زیادہ متاثر تھی، لیکن ابھی اللہ کو یوسف علیہ السلام کو مزید امتحانات میں گزارنا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ عزیز مصر کی بیوی زلیخا یوسف علیہ السلام کے حسن سے مرعوب ہو کر آپ کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ ایک دن زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خوابگاہ میں بلایا اور دروازے بند کر کے اپنی حرام خواہش کو ظاہر کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور خوف کھاتے ہوئے دروازے کی جانب بھاگے۔ زلیخا انہیں پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے دوڑی۔ ان کی قمیض کا پچھلا دامن اس کے ہاتھ میں آ گیا، جسے اس نے اپنی طرف کھینچا تو وہ پھٹ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلے تو سامنے عزیز مصر کھڑا تھا۔ پیچھے زلیخا بھی باہر آ گئی۔ اس نے شوہر کو دروازے پر کھڑا دیکھا تو معصوم بن گئی اور یوسف علیہ السلام پر الزام لگاتے ہوئے کہا، یوسف میرے ساتھ غلط ارادہ رکھتا ہے، لہٰذا اسے سخت سزا دیا جائے۔ جب عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کے قمیض کو دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، جو اس بات کی دلیل تھی کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور زلیخا کا ارادہ غلط تھا۔ وہیں اللہ کی طرف سے ایک اور معجزہ سرزد ہو گیا اور محل میں موجود ایک دودھ پیتا ہوا شیرخوار بچہ اللہ کے حکم سے بول اٹھا اور اس نے گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام پاک دامن اور سچے ہیں۔ یوں عزیز مصر کے سامنے سچائی واضح ہو گئی، لیکن اپنی بیوی کی بدنامی کے خاطر وہ خاموش ہو گیا اور بات کو رفع دفع کیا۔ یہ واقعہ آہستہ آہستہ پورے شہر میں عام ہو گئی۔
لہٰذا مصر کے لوگوں نے زلیخا پر طعن و طنز کرنا شروع کر دیا کہ عزیز مصر کی بیوی خود اپنی ہی غلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہے۔ ان چرچوں سے تنگ آ کر زلیخا نے ایک بہت بڑی دعوت رکھی جس میں شہر کی معزز خواتین کو کھانے پر دعوت دی گئی۔ جب دعوت کا آغاز ہوا تو زلیخا نے تمام عورتوں کو ایک چھری اور پھل دے کر اسے کاٹنے کو کہا۔ جب وہ عورتیں پھل کاٹنے لگی تو عین اسی وقت زلیخا کے حکم سے یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا۔ جیسے ہی ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو مدہوش ہو گئی اور پھل کی جگہ اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ لہٰذا اس کے ذریعے زلیخا نے عورتوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آخر وہ کیوں یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہے۔ آخر ایسے خوبرو جوان جسے دیکھ کر عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ لے، اس پر دل آ جانا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ اس واقعے کے بعد ہر دن مصر کی کوئی نہ کوئی عورت یوسف علیہ السلام سے رابطے کی درخواست کرتی تھی۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ ان سے نجات مل جائے۔ آخرکار زلیخا لاکھ اصرار کرنے پر بھی یوسف علیہ السلام اس کی طرف مائل نہ ہوئے اور اس کی خواہش کو رد کرتے رہے، تو عزیز مصر اور زلیخا کے حکم سے آپ کو زندان میں قید کر دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، جس کام کی طرف وہ مجھے بلا رہی ہے اس سے بہتر تو قید خانہ ہے۔ آپ علیہ السلام تقریباً 10 برس جیل میں قید رہے۔ فی الحال اس واقعے میں یہ پیغام ہے کہ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے گناہ اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے خاطر کتنے مشکلات کا سامنا کیا اور قید و بند کی مصیبتیں جھیلی۔ اس کے باوجود آپ ثابت قدم رہے اور اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے خاطر اپنے نفس کو کس طرح زہر کیا۔